انسان چاہے جتنا بھی چالاک کیوں نہ ہو، لیکن ایک نہ ایک دن وہ پھنس جاتا ہے۔ درِ شہوار بھی اب ایسی مشکل میں پھنس گئی ہے، اب اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیسے باہر نکلے گی۔ آج تک تو درِ شہوار صرف یہی سوچتی آئی تھی کہ آج تک اس نے ہمیشہ اپنی خوشیوں کے لیے جو کام بھی کیا ہے وہ کامیاب ہوئی ہے، اور اس نے ہمیشہ سے یہی چاہا ہے کہ ولید کبھی بھی خوش نہ ہو، اور وہ کامیاب ہوتی چلی آئی ہے۔ لیکن یہ اتنی جلدی کیا ہو گیا؟ ولید جس کو وہ بڑے لمبے عرصے سے کمزور کرنا چاہتی تھی، وہ بجائے اس کے کہ کمزور ہو جائے، وہ تو زیادہ سے زیادہ طاقتور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اب آخر ایسا کیا کریں؟ اب تو وہ سارے جتنے بھی حربے تھے اب وہ استعمال کر لیے گئے ہیں، پھر بھی ولید کمزور نہیں ہو رہا۔ آخر اب درِ شہوار کیا کرے گی؟ یہ ایک بہت ہی بڑا سوال ہے درِ شہوار کے لیے، کیونکہ جب انسان حد سے زیادہ کوشش کر رہا ہوتا ہے، محنت کر رہا ہوتا ہے، پھر بھی وہ کچھ بھی کرنے کے لیے پھر کامیابی نہیں ہوتا، تو وہ جو ایک انسان کی بے بسی کا عالم ہوتا ہے، وہ جو ایک انسان کی پھر درد ہوتا ہے، وہ جو اس کا دکھ ہوتا ہے، وہ جو اس کی تکلیف ہوتی ہے، وہ ہم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ درِ شہوار ایک ایسے راستے پر کھڑی ہے، ایک ایسے مقصد کے لیے کام کر رہی ہے۔ وہ خود بھی جانتی ہے کہ شی از ناٹ ڈوئنگ سم تھنگ ویل اینڈ سوٹیبل فار ہر سیلف، لیکن وہ ابھی تک یہ سوچ رہی ہے کہ جو کچھ بھی چل رہا ہے بس ایسے ہی چلتا رہے گا، اور آخر میں بس درِ شہوار یہی کہہ کر بس خاموش بیٹھ جائے گی کہ آئی ایم ریئلی سوری، میں نے جو کچھ بھی کیا ہے، اگر آپ کا اس سے کوئی دل ٹوٹا ہے، آپ کو کوئی میری طرف سے کوئی ایسا میرا الفاظ جو آپ کو اچھا نہ لگا ہو، آپ کے لیے سوٹیبل نہ ہو، تو میں معذرت خواہ ہوں۔ لیکن صرف معذرت سے کام نہیں چلے گا، اس کے لیے جو درِ شہوار نے آج تک جو کچھ بھی کیا ہے، دل توڑا ہے اس نے، نہ صرف ولید کا دعا کا، بلکہ اس نے بہت زیادہ تکلیف دی ہے ماورا کو۔ اور ہم آئمہ کو کیسے بھول سکتے ہیں، کائنات کو کیسے بھول سکتے ہیں، شہیر کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ اور تیمور تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں، اب اسے خود یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تیمور کو جو کام کرنا چاہیے تھا وہ تو اس نے کیا نہیں، اور جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ اس راستے پر جا کھڑا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ بہت بڑے بڑے سرپرائزز آہستہ آہستہ کر کے ہمارے سامنے آنے لگے ہیں۔ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ درِ شہوار؟ میں تو یہی سوچ رہا ہوں کہ درِ شہوار آہستہ آہستہ اسے یہ چاہیے کہ وہ اب سوچے۔ انسان چاہے جتنا بھی چالاک کیوں نہ ہو، لیکن ایک نہ ایک دن وہ پھنس جاتا ہے۔ درِ شہوار بھی اب ایسی مشکل میں پھنس گئی ہے، اب اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیسے باہر نکلے گی۔ آج تک تو درِ شہوار صرف یہی سوچتی آئی تھی کہ آج تک اس نے ہمیشہ اپنی خوشیوں کے لیے جو کام بھی کیا ہے وہ کامیاب ہوئی ہے، اور اس نے ہمیشہ سے یہی چاہا ہے کہ ولید کبھی بھی خوش نہ ہو، اور وہ کامیاب ہوتی چلی آئی ہے۔ لیکن یہ اتنی جلدی کیا ہو گیا؟ ولید جس کو وہ بڑے لمبے عرصے سے کمزور کرنا چاہتی تھی، وہ بجائے اس کے کہ کمزور ہو جائے، وہ تو زیادہ سے زیادہ طاقتور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اب آخر ایسا کیا کریں؟ اب تو وہ سارے جتنے بھی حربے تھے اب وہ استعمال کر لیے گئے ہیں، پھر بھی ولید کمزور نہیں ہو رہا۔ آخر اب درِ شہوار کیا کرے گی؟ یہ ایک بہت ہی بڑا سوال ہے درِ شہوار کے لیے، کیونکہ جب انسان حد سے زیادہ کوشش کر رہا ہوتا ہے، محنت کر رہا ہوتا ہے، پھر بھی وہ کچھ بھی کرنے کے لیے پھر کامیابی نہیں ہوتا، تو وہ جو ایک انسان کی بے بسی کا عالم ہوتا ہے، وہ جو ایک انسان کی پھر درد ہوتا ہے، وہ جو اس کا دکھ ہوتا ہے، وہ جو اس کی تکلیف ہوتی ہے، وہ ہم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ درِ شہوار ایک ایسے راستے پر کھڑی ہے، ایک ایسے مقصد کے لیے کام کر رہی ہے۔ وہ خود بھی جانتی ہے کہ شی از ناٹ ڈوئنگ سم تھنگ ویل اینڈ سوٹیبل فار ہر سیلف، لیکن وہ ابھی تک یہ سوچ رہی ہے کہ جو کچھ بھی چل رہا ہے بس ایسے ہی چلتا رہے گا، اور آخر میں بس درِ شہوار یہی کہہ کر بس خاموش بیٹھ جائے گی کہ آئی ایم ریئلی سوری، میں نے جو کچھ بھی کیا ہے، اگر آپ کا اس سے کوئی دل ٹوٹا ہے، آپ کو کوئی میری طرف سے کوئی ایسا میرا الفاظ جو آپ کو اچھا نہ لگا ہو، آپ کے لیے سوٹیبل نہ ہو، تو میں معذرت خواہ ہوں۔ لیکن صرف معذرت سے کام نہیں چلے گا، اس کے لیے جو درِ شہوار نے آج تک جو کچھ بھی کیا ہے، دل توڑا ہے اس نے، نہ صرف ولید کا دعا کا، بلکہ اس نے بہت زیادہ تکلیف دی ہے ماورا کو۔ اور ہم آئمہ کو کیسے بھول سکتے ہیں، کائنات کو کیسے بھول سکتے ہیں، شہیر کو کیسے؟ صرف درِ شہوار ہی نہیں بلکہ ولید بھی بڑے لمبے عرصے سے اب یہ سوچنے میں لگا ہے کہ وہ کیسے بھی کر کے اب مزید اس طرح سے نہیں رہنا چاہتا۔ اب وہ ایک فیصلہ کرنا چاہتا ہے، یا تو وہ اپنے اس راستے پر جا کر کھڑا ہوگا، یعنی کامیابی کے راستے پر، جو واضح طور پر اسے نظر آ رہا ہے کہ وہ ولید کے لیے ایک کامیابی کا راستہ ہے، یا پھر وہ ساری زندگی جس طرح سے
ہم نے دیکھا ہے ولید کو، ہر بار وہ بیچارہ پریشان ہی رہتا ہے۔